اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او مسلمان آپ اس امہ میں، اس سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او مسلمان آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جبھی بھی کسی کو بھی آنر ملتا ہے، تعریف ملتا ہے یا کوئی اونچا عہدہ ملتا ہے، اس عہدے کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی بھی whenever there is honor it is followed up with responsibility. کبھی بھی جب آپ کو اونچا عہدہ ملتا ہے یا آپ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ساتھ رسپانسبلٹی، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. کوئی بھی اونچا عہدہ ذمہ داری کے بنا نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر اسکول کے اندر ایک پرنسپل کا درجہ ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا درجہ ایک پیون، ایک کلرک، ایک چپراسی سے زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے. ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک چپراسی سے زیادہ ہے. کوئی بھی اونچے عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. کبھی بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے یا اونچا عہدہ آپ کو ملتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ہی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، ہمیں اتنا اونچا عہدہ دیا گیا ہے، ہم خیر امہ ہیں، کیا اس کے ساتھ ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری اسی آیت میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر امہ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں. اگر ہم دعوت نہیں کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ درجہ دیتے ہیں خیر امہ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے، اگر ہم دعوت الاسلام نہیں کرے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، ایک مڈل موسٹ کمیونٹی، ایک بیچ کی قوم، تاکہ آپ لوگوں کو شہادت دے. اسی طرح ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شہادت دیں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام ان تک پہنچائے جو لوگ تک اسلام نہیں پہنچا. اور یہاں ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوست کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنا تو بازو میں رہا، ہم ان کا ساتھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کرسمس ہوتا ہے، کرسمس پتا ہے آپ لوگ کو؟ کرسمس، ہاں، جب کرسمس ہوئے گا تو بہت سے مسلمان بھائی ہمارے عیسائی دوست کو کہتے میری کرسمس. جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس، آپ کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. عیسائی لوگ کو سدھارنا دوسری بات رہی، ہم سدھارے تو نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے. ہم شہادت دیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. اور بہت بار ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں پوجا پہ، اور پوجا پہ پرساد دیتے ہیں، اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے. قرآن شریف میں کم از کم 4 جگہ لکھا گیا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورہ نمبر 6
آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں لکھا گیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے وہ کھانا جو مرا ہوا گوشت ہے، جو خون ہے، خنزیر کا گوشت، اور اس کھانے پہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کا نام لیا گیا ہے. ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب ہندو ہمیں پرساد دیتے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں پرساد دیتے ہیں تو ہم ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے، تو کیا کرتے؟ بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمیں ڈر ہے کہ ہم منہ کھولیں گے تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہوئے گا، میری دوستی ٹوٹ جائیں گی. ہمیں غیر مسلمانوں کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے. افسوس کی بات ہے. ہمیں ڈر ہے کہ اگر جو کسٹمرز میرے دکان پہ آتے ہیں، جو کسٹمرز دکان پہ آتے ہیں، اگر میں انہیں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو وہ کسٹمر بھاگ جائیں گے. ہمیں اس کسٹمر سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ. ہمیں غیر مسلمان دوستوں سے زیادہ محبت ہے، اسی لیے ہم ڈرتے ہیں کہ منہ کھولیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ہم منہ کھولیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. ہمیں ان کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے. افسوس کی بات ہے ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. ہم مسلمان بھائی، ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ایکسکیوز دینے میں، بہانہ بنانے میں ہم اول نمبر ہے، نمبر 1. جب میں مسلمان بھائی کہتا ہوں بھائی صاحب دعوت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے کہ میرے پاس ابھی علم نہیں ہے، انشاءاللہ جب میں شیخ بنوں گا، علم آ جائے گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سوچتے ہیں کہ وہ شیخ دیدہ جیسا بنیں گے اور پھر دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں بلغوا انی ولو آیا، پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس. اگر آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور صحیح طریقے سے پتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ سوچیں گے آپ علم حاصل کریں گے اور شیخ دیدہ جیسے بنیں گے تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا انی ولو آیا. آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور اگر صحیح پتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. اور ہر مسلمان کم از کم شہادت تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کم از کم وہ جا کے تو کہو. آخرت کے دن پہ یہ مشرک لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کہا مجھے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرک لوگ جہنم جا رہے. آخرت کے دن پہ یہ مشرک لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی تو آپ لوگ نے ہمیں کیوں نہیں کہا؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے. آپ کا گریبان پکڑیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت نہیں دی اسلام کی، اور اگر وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخر کے دن اللہ سبحانہ نے فرمائیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا، تو وہ کہیں گے اللہ باری تعالیٰ مجھے کس نے اسلام کی دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی ذمہ داری تھی کہ حق جاننا، ان کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائیں گے کہ آپ نے ان کو دعوت دی، آپ کے مشرک نیبر کو، مشرک پڑوسی کو، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ مشرک کے ساتھ جائیں گے. ہر انسان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے. دعوت ہر مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے کہ 4 چیز ضروری ہے نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے 4 چیز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے کہ آدمی خسارے میں ہے، سارے آدمی خسارے میں ہیں، صرف وہ شخص خسارے میں نہیں ہے جن کے پاس ایمان ہے، رائچیس ڈیڈ، عمل صالحات، لوگ جو اچھا کام کرے، ایمان ہے اچھا کام کرے، وتواصوا بالحق،
لوگوں کو سچائی کی طرف بلائے, حق کی طرف بلائے, دعویٰ کرے اور لوگوں کو صبر کی طرف بلائے. نجات پانے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے آپ کو ہر انسان کو 4 چیز کی ضرورت ہے: ایمان, عمل صالحات, دعویٰ, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں نمبر 16 آیت نمبر 125 میں کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی ہی احسن, کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. ہر مسلمان کو کم از کم پارٹ ٹائم دائی بننا چاہیے. کم از کم کچھ تو زندگی میں دعویٰ کرنا چاہیے, ان کا فرض ہے. دعویٰ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نجات پانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 104 میں, لیٹ دے ارائز آؤٹ آف یور گروپ آف پیپل, آپ کے سارے امہ میں سے کچھ چند گروہ ہونا چاہیے جو صرف خصوصاً لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اور یہ وہ شخص ہے جو جنت میں اونچا درجہ پائیں گے.